بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو سورۃ الکوثر کا ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو صرف ایک ہی بار کرنے سے آپ کے دل کی مراد پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وظیفے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ مزید وظائف کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ دعوت توحید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے کہ ایک اور پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹے کی وفات کی کھڑی ہو گئی۔ آپ کے 2 صاحبزادے چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے، تو اس وقت آپ غمگین ہوئے اور سرداران قریش بڑے خوش ہوئے۔ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے اور کہنے لگے کہ چلو قصہ پاک ہوا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا بھی نہیں رہا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور ہمت افزائی کے لیے یہ خوشخبری آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی۔ اس طرح کئی صورتوں میں پہلے بھی آپ کو مختلف خوشخبریاں دی جا چکی ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر میں وہ ساری خیر کثیر شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، مثلاً اسلام، نبوت، اخلاق حسنہ، بہترین تابع دار امت، جنت اور دوسری نعمتیں جو شمار نہیں ہو سکتی۔ لغت کے لحاظ سے الکوثر کا معنی یہی ہے، البتہ بہت سی صحیح حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض عطا کرے گا، اس کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر بتایا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے الکوثر کے متعلق فرمایا، اس سے مراد وہ خیر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے، تو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جنت میں جو نہر ہے وہ بھی اسی خیر میں شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اتنے بڑے انعام و احسان کا شکر بھی بہت بڑا ہونا چاہیے۔ تو چاہیے کہ آپ اپنی روح، بدن اور مال سے برابر اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیں۔ بدنی اور روحانی عبادت میں سب سے بڑی چیز نماز ہے، اور مالی عبادات میں قربانی ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ قربانی کی اصل حقیقت جان کا قربان کرنا تھا۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، شانی بغض و عداوت رکھنے والے دشمن کو کہتے ہیں۔ ابتر بدتر سے ہے، یعنی کسی چیز کو کاٹ دینا، منقطع کر دینا۔ اہل عرب دم کٹے جانور کو ابتر کہتے ہیں۔ عرف عام میں اس سے ایسا آدمی مراد لیا جاتا ہے جس کی نرینہ اولاد نہ ہو اور جس کی نسل آگے چلنے کا کوئی امکان نہ ہو۔ یہ لفظ مشرکین مکہ نے معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کیا تھا، جس کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اولاد پیدا ہوئی، قاسم، پھر زینب، پھر عبداللہ، پھر کلثوم، فاطمہ اور پھر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اجمعین۔ پہلے قاسم کا انتقال ہوا، پھر عبداللہ جن کا لقب طیب و طاہر ہے، داغ مفارقت دے گئی۔ اس پر مشرکین نے خوشیاں منائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں فرزند فوت ہو گئے ہیں اور باقی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ہیں بس اپنی زندگی تک ہی ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو آپ کی نسل آگے چلے گی اور نہ ہی کوئی آپ کا نام لیوا ہوگا۔ اس پس منظر میں یہاں ان لوگوں کو سنانے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام اور ذکر تو ہم بلند کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کے نام لیوا تو اربوں کی تعداد میں ہوں گے، البتہ آپ کے یہ دشمن واقعی ابتر ہوں گے جن کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ سورۃ الکوثر کا ایک دن کا پاورفل وظیفہ، جس نے اللہ سے جو مانگا اسے یہ عمل ختم ہونے سے پہلے مل گیا۔ اللہ نے کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔ آج ہم آپ سے سورۃ الکوثر کا ایسا شاندار اور پاورفل وظیفہ شیئر کر رہے ہیں جسے آپ نے صرف ایک ہی دن کرنا ہے۔ یہ ایسا زبردست روحانی تاثیر والا وظیفہ ہے کہ اس کی بدولت جس نے اللہ سے جو مانگا اس عمل کی ختم ہونے سے پہلے ہی مل گیا۔ اللہ کی ذات نے ہر کسی کی منتوں، مرادوں اور جائز دعاؤں کو قبول فرمایا اور کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔ آپ بھی یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوئی ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ آپ نے جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب میں کرنا ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں، اس کے بعد سورۃ الکوثر کو 41 مرتبہ پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اپنی جائز حاجات کو ذہن میں رکھتے ہوئے تلاوت کریں۔ بعد از تلاوت اسم اعظم سبحان 12 مرتبہ اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 5 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد بارگاہ الہی میں اپنی حاجت کو پیش کریں جس دعا کی آپ قبولیت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آپ کو وہ عطا فرمائے گا جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔